استغفروا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير اللہ تعالی نے اس دنیا کو بنانے کے بعد اس کی ہدایت کے لیے انبیاء کی جماعت کو بھیجا۔ ہر نبی کا پیغام توحید ہے، ہر نبی کی دعوت توحید۔ اللہ تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے سید البشر، خیر البشر، سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر قوم کو یہی پیغام دیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، تم یہ کہو اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی کشتیوں کو پار لگانے والا نہیں۔ جب تم یہ کہو گے قولوا لا الہ الا اللہ، عرب بھی تمہارا ہوگا، عجب بھی تمہارا ہوگا۔ رب کے قرآن کی تلاوت کیجئے، جہاں سے بھی پڑھو گے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہر نبی کی بعثت کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہر پیغمبر قوم کو یہی دعوت دیتا ہوا نظر آیا۔ حود علیہ السلام کھڑے ہوئے، پیغام یہی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام کھڑے ہوئے، قوم کو یہی دعوت دے رہے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے، قوم کو یہی پیغام دے رہے ہیں، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا رب کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ اہل ایمان، کلمہ پڑھنے والوں، میرے مسلمان بھائیوں، میں بھی یہی دعوت دے رہا ہوں۔ مسلک اہل حدیث رب کا قرآن ہے، مسلک اہل حدیث پیغمبر کی احادیث مبارکہ ہے، مسلک اہل حدیث پیغام یہی ہے، لوگوں دنیا کے دروں سے اپنے پیشانی کو ہٹا کر رب کے در پر اپنے پیشانی کو جھکا لو۔ تمہاری مشکلوں کو حل کرنے والا، تمہیں نجات دینے والا، تمہاری کشتیوں کو پار لگانے والا، مشکلوں کے اندر تمہاری صداؤں کو سننے والا وہ ایک ہے،
الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہی سمیع ہے، وہی بصیر ہے، وہی عزیز ہے، وہی حکیم ہے۔ اس مالک کے علاوہ تمہاری کوئی مشکلیں نہیں حل کر سکتا۔ اللہ کا قرآن، پیغمبر کی احادیث مبارکہ اس بات پر شاہد ہے۔ رات کافی بیت چکی ہے، مختصر سی باتیں کروں گا۔ اگر اللہ کی توفیق سے کسی ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو یہ دعوت توحید سمجھ آ گئی، اس کا بھی بیڑا پار ہوگا، انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر نہ کسی کو سمجھ آئی، ہماری ذمہ داری یہی ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی مال طلب نہیں کرتے، کسی عہدے کے طلبگار نہیں، صرف دعوت یہی ہے، لوگوں اپنی آخرت کو سنوارو۔ یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو کھڑے ہو کر یہی دعوت دے رہے ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط آپ کی گردن کے اندر کپڑا ڈال رہا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کیا پیغام دیتے ہیں؟ دھکا دے کر اسے یہی کہتے ہیں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تو اس پیغمبر کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ اس کا اعلان یہ ہے، پالن ہار صرف ایک ہے، لجپال صرف ایک ہے، غریب نواز صرف ایک ہے، بندہ نواز صرف ایک ہے، اور اس کا نام اللہ ہے۔ لوگوں نے محمد کریم کو چھوڑا، ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا۔ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھپتے چھپاتے مکہ سے نکلے، مدینے کی طرف سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، غار ثور کے اندر چھپ جاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، عام واقعات ہیں، تدبر کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ کائنات کا امام، سید المرسلین، شافی معشر، اللہ کا یہ پیغمبر، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء غار ثور میں جا کر چھپ جاتے ہیں۔ دشمن آپ کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یار غار کہتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، یہ کنارے پر پہنچ چکے ہیں، اگر انہوں نے جھانک کر دیکھ لیا، پتھر مار کر ہمیں ختم کر دیں گے۔ لوگوں، جس دعوت کو آج لوگ پھیلا رہے ہیں، صبح شام، اغثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مدد۔ اللہ کے پیغمبر سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں آتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ پیغمبر کو مشکل کشا مانا جا رہا ہے، پیغمبر کے سامنے صدائیں رکھی جا رہی ہے، پیغمبر کو اپنے گھر میں بلایا جا رہا ہے، پیغمبر کے بارے میں یہ عقیدہ بچوں کو یاد کرایا جا رہا ہے۔ وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، دیکھتا ہے، آتا ہے، نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ لوگوں، یہ کائنات کا امام، اس کا ایک صحابی، ایک شاگرد غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ جب اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ کنارے پر پہنچ چکے ہیں، نیچے اگر دیکھ لیں گے تو کیا ہمارے ساتھ سلوک کریں گے؟ لوگوں، دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اپنوں کی بھی باتیں سن لو، غیروں کی باتیں بھی سن لو، پڑوسیوں سے بھی پوچھ لو، اپنے مفتیوں سے بھی سوال کر لو۔ یہ واقعہ وہ بھی بیان کرتے ہیں، کائنات کے امام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کہا تھا؟ اے ابو بکر، غم نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں، میرے ہوتے ہوئے مشکلوں کی کیا پریشانی ہے؟ قرآن کہتا ہے کائنات کے امام کو امیر المؤمنین نے جب یہ کہا، ابو قحافہ کے بیٹے نے یہ کہا، آپ کے سسر نے یہ کہا، لوگوں، کائنات کے امام نے مسلک اہل حدیث اس غار کے اندر بھی بیان کر دیا تھا، دعوت توحید دے دی تھی۔ اے ابو بکر، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ان کے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ جن کے ساتھ اللہ ہو ان کی مشکلوں کو حل کرنے والا وہ اکیلا اللہ ہی غالب ہے۔ لوگوں، یہ پیغام مسلک اہل حدیث ہے، اللہ ہی مشکل کشا۔ لوگوں، کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں، گردن نیچے جھک سکتی تھی، کائنات کے امام کو دیکھ سکتے تھے، اوپر سے پتھر مار کر آپ کو ختم کر سکتے تھے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے،
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس گردن کو جھکنے کی اس نے طاقت دی ہے، دشمنوں کو اللہ کے پیغمبر کے سامنے اللہ نے ان کی گردنوں کو جھکنے نہ دیا، وہاں سے پلٹا دیا تھا۔ اس غار کے اندر مجھے بتلا، اس مشکل کے اندر مشکل کس نے حل کی تھی؟ اگر تو یہ کہے مشکل محمد نے حل کی تھی، اگر تو یہ کہے مشکل ابو بکر نے حل کی تھی، میرا مسلک اہل حدیث تیری مسجد کے اندر بھی ہے، تیرے مدرسے کے اندر بھی ہے، تیرا قاری بھی پڑھتا ہے، میرا قاری بھی پڑھتا ہے، میرے مسجد میں بھی قرآن ہے، تیرے گھر میں بھی قرآن ہے، اس قرآن کو اٹھا کر پڑھ، قرآن کی آیتیں تجھے مسلک اہل حدیث کی دعوت دیں گی، دعوت توحید سنائیں گی۔ قرآن نے کہا، پیغمبر نے یہ کہا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارا مشکل کشا ہمارے ساتھ ہے، ہمارا حاجت روا ہمارے ساتھ ہے۔ اے انسانوں، کلمہ پڑھنے والوں، میرے مسلمان بھائیوں، محبت کے اندر پیغمبر کا مقام بڑھانے والوں، پیغمبر کو خدا کہنے والوں، خدا کی صفات پیغمبر میں شامل کرنے والوں، آؤ محبت کا پیغام سناتا ہوں، تمہیں رب کا قرآن سناتا ہوں۔ گالیاں دینا میرا شیوا نہیں ہے، گالیاں کبھی میرے نانا نے نہیں دی، لوگوں نے اس کو گالیاں دی تھی، ان کا شیوا گالیاں دینا ہے، ہمارا شیوا رب کا قرآن سنانا ہے۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کر، صبح اٹھ کر میں تجھے رب کا واسطہ دیتا ہوں، اپنی زبان کے اندر، اپنی زبان میں اس قرآن کے ایک ورقے کو پڑھ لیا کر، ایک صفحے کو پڑھ لیا کر، آدھا رکوع پڑھ لیا کر۔ جب تو قرآن کو اپنی زبان میں پڑھے گا تجھے سمجھ آئے گی رب کیا کہتا ہے، رب کیا سنانا چاہتا ہے، رب کا پیغام کیا ہے، رب کی دعوت کیا ہے۔ روئے زمین پر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی طرف سے رحمتیں برسے اور یہ قرآن کو اپنی زبان میں پڑھنا شروع کر دے، جگہ جگہ پر نظر آئے گا۔ ایک پیغمبر نہیں، جتنے پیغمبر کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک، تجھے ہر آیت مبارکہ دعوت توحید کا پیغام سناتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایمان تو بھی قرآن پر لاتا ہے، ایمان میں بھی قرآن پر لاتا ہوں، دعویٰ تیرا بھی یہی ہے کہ مشکل کشا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد کریم ہے، علی مشکل کشا ہے، نبی مشکل کشا ہے، ولی مشکل کشا ہے۔ تیرا بھی قرآن پر ایمان ہے، میرا بھی قرآن پر ایمان ہے۔ آئیے اس قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں، یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، یعقوب علیہ السلام، قرآن کہتا ہے لوگوں تدبیر ہم کر سکتے ہیں، تقدیر نہیں بنا سکتے، تدبیریں کرنا ہمارا کام ہے۔ محمد نے تدبیر کی، غار کے اندر چھپ گئے، اللہ نے مشکلوں کو حل کر کے تقدیر بنا دی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بیٹوں کو کہا، یا بنی، اے میرے بیٹو، کبھی بھی لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہو جانا۔ یاد رکھو تم 11 بیٹے ہو، جوان ہو، ابھرتے ہوئے نوجوان ہو، کسی کی نظر نہ لگ جائے، حسد نہ آ جائے، کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، لیکن یاد رکھو وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، متفرق دروازے سے داخل ہو جانا۔ نبی تھا، تمہارے ولی سے بڑے تھے، نبی تھا، علی حجویری سے بڑے ہیں، نبی تھے، تمہارے بہاؤالدین ذکریہ سے بڑے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہے، باپ پیغمبر ہے، بیٹا پیغمبر ہے، پیغمبروں کی نسل میں سے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں، تمہارے سارے ولی جمع کر لو، لاہور کا داتا لے آؤ، ملتان کا نظام الدین لے آؤ، اس میرے اسلام آباد کا امام بری کو لے آؤ، گولنے والے میر علی شاہ کو لے آؤ، اپنے حسین کو لے آؤ، حسن کو بلا لو، علی کو بلا لو۔ یعقوب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا پیغمبر ہے، برگزیدہ جماعت ہے۔ قرآن پڑھا کر تجھے قرآن بتلائے گا مشکل کشا کون ہے۔ یعقوب نے جب کہا لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، کیوں کہا تھا مختلف دروازوں سے داخل ہونا؟ دعوت توحید یعقوب علیہ السلام نے مسلک اہل حدیث پہلے سے بتلا دیا تھا، کہا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، تم 11 ضرور ہو، جوان ہو، پیغمبر کی اولاد ہو، پیغمبر کے بھائی ہو، لیکن سن لو میں یعقوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، میں پیغمبر ضرور ہوں لیکن تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا۔
من شیء، علماء موجود ہیں، علماء سے پوچھ سکتے ہو دھوپ کے اندر سے آنے والی اس کرن کے اندر اڑتے ہوئے ذرات کو شیء عربی میں کہا جاتا ہے، اسے دیکھا تو جا سکتا ہے، ہاتھ پہ پکڑا نہیں جا سکتا۔ شیئا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اتنا بھی میں تمہیں نقصان سے نہیں بچا سکتا۔ مسلک ثابت ہوا اہل حدیث، میرا موضوع بھی ثابت ہوا۔ مشکل کشا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ حاجت روا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ جب میرا پیغمبر یعقوب اپنے بیٹے کی مدد نہ کر سکے، تیرا علی کیا کر سکتا ہے؟ تیرا ولی کیا کر سکتا ہے؟ تیرا قطب کیا کر سکتا ہے؟ تیرا عبدال کیا کر سکتا ہے؟ تیرا غوث کیا کر سکتا ہے؟ تو ان سب کو لے کر آپ یعقوب کے مقابلے پر کھڑا کر، یعقوب کا ایمان بھی ان سے اعلیٰ، یعقوب کی دعوت بھی ان سے اعلیٰ، پھر میں کیوں نہ کہوں تمہارے سارے مسلک باطل ہے، مسلک حق، مسلک توحید، مسلک اہل حدیث کائنات کے اندر ایک سچا ہے، قیامت تک سچا رہے گا۔ دنیا کا کوئی انسان خیبر سے لے کر دیوبند تک آئے اور اس مسلک کو جھٹلا کر دکھائے، اللہ کی قسم نہ رب کے قرآن کو جھٹلا سکتا ہے، نہ محمد کی حدیث کو جھٹلا سکتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کیا کر، ناراض نہ ہو، لڑائی نہ کر، غصہ نہ کر کہ وہابی یوں کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم جیسے میرے محمد نے، میرے پیغمبر نے، سید الانبیاء نے، امام اعظم نے، اہل حدیث کے امام نے مکہ کی وادی میں مشرکوں کو کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تھی، یہی پیغام ہم تمہیں قیامت تک دیتے رہیں گے۔ لوگوں، انسان کبھی مشکل کشا نہیں ہوا کرتا، زندہ کبھی مشکل کشا نہیں ہوا کرتا، مردہ کبھی کسی کی مشکلوں کو حل نہیں کر سکتا۔ لڑائی کی کیا بات ہے؟ ناراضگی کی کیا بات ہے؟ قرآن کی تلاوت کر، تیرے گھر میں بھی قرآن ہے، میرے گھر میں بھی قرآن ہے۔ تو کہے گا حدیث کی طرف جاتے ہیں، صحیح ہے کہ ضعیف، موضوع ہے کہ حسن، غریب ہے یا حسن لغیری ہے، تو باتیں بہت کرے گا۔ کیا قرآن کے بارے میں تو کہہ سکتا ہے کہ قرآن سچا نہیں؟ قرآن کے بارے میں رب نے قسم کھا کر کہا یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کے بارے میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جگہ جگہ سے آیتیں پڑھ کر سناؤں۔ اللہ کی قسم قرآن سچا، قرآن کو بھیجنے والا رب کریم سچا، قرآن کو پہنچانے والا جبرائیل امین سچا، قرآن کو پہنچانے والا امت تک محمد الرسول اللہ سچوں کے سچے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک پیغمبر کھڑا ہوتا ہے، پیغمبر کون ہے؟ آدم ثانی ہے، نوح علیہ السلام ہے، دعا کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام قوم کو پیغام دے رہا ہے، کتنے سال دعوت توحید دی، ایک جلسہ کروایا، ایک کانفرنس کرائی، ایک جلوس نکالا نہیں۔ قرآن پڑھا کر سورۃ نوح کی تلاوت کر کر دیکھ، قرآن پڑھا کر، قرآن کا اعلان ہے یہ اللہ کا پیغمبر قوم کو دعوت دیتا رہا 950 سال۔ دعوت کیا تھی؟ لوگو انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ قوم کو دعوت یہ دی، جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو یہ مشکل کشا نہیں، جن کو تم بلاتے ہو یہ سن نہیں سکتے، جن کے سامنے تم امیدیں رکھتے ہو یہ پیغمبر ہے۔ جب تھک گیا، صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیے، نوح علیہ السلام کی حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ایک پیغمبر نوح علیہ السلام قوم کو دعوت توحید دے رہے ہیں، قوم پتھر مارتی ہے، چہرے مبارک سے اپنے خون کو صاف کرتے ہیں، پھر بھی یہی کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ لوگوں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ نوح علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، جب قوم کو دعوت دیتے رہے کتنے مسلمان ہوئے؟ 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے۔ اور لوگوں جب یہ تھک گئے اب کیا کہتے ہیں؟ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔
قرآن کی تلاوت کیا کر، قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن بینات ہے، قرآن نور ہے، تجھے شرک کی گندگیوں سے نکال کر توحید سے منور کر دے گا۔ اس قرآن کو پڑھا کر تجھے شرک کے مراکز سے ہٹا کر مسجد میں جھکنے کی توفیق دے دے گا۔ اس قرآن کو پڑھا کر، اس بھائی کو اٹھائیے، جاگ کر بیٹھیں گے۔ میں نے ابھی کیا کہا ہے؟ ہاتھ چھوڑ دیں۔ میں نے ابھی کیا کہا ہے؟ زندہ اگر سو جائے پتہ لگتا؟ بول کے بتاؤ بھابیو، پتہ لگتا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ یاسین؟ لوگوں سنو، یہ مسلمان ہے، دعا کرو اللہ اس کی زندگی میں برکت دے۔ مسجد کے اندر ہے، اگر کسی کو یقین نہیں آتا چٹکی کاٹ کر دیکھ لو، زندہ ہے، اللہ اس کی زندگی میں برکت دے۔ زندہ سو جائے پتہ لگتا نہیں، اور لوگوں زندہ ہے، سو گیا ہے، میں چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوں، سپیکر کھلے ہوئے ہیں، یہ سویا ہوا ہے، کہیں اور جگہ پر پہنچا ہوا ہے۔ انسان زندہ ہو، سو جائے، اسے پتہ لگتا نہیں۔ میرے رب کو پکار، رات کی تاریکی میں بلا، دن کے اجالے میں بتا۔ تیرا پیر سو جاتا ہے، تیرا پیر بیمار ہوتا ہے، تیرا بزرگ مر جاتا ہے، تیرا ولی دفن قبر کے اندر ہو جاتا ہے، میں تجھے اس مشکل کشا کا تعارف نہ کراؤں؟ نیند تو نیند، قرآن کہتا ہے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نیند تو بڑی دور کی بات ہے، میرے رب کو تو کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ تیرا بزرگ اندر آ کر سو گیا ہے، شاہ صاحب بڑے دین کے بعد، بڑے دور سے، بڑے دنوں کے بعد سفر کر کر آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، کلاشن کوہ بردار باہر کھڑا ہے، اندر نہیں جانے دیتا، تجھے مشکل پڑی ہے، شاہ صاحب کا راستہ چھوڑ دو، میرا پیر ہے، میرا بزرگ ہے، میری بڑی سرکار ہے، میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، میری مشکل کو یہ حل کرے گا۔ گن مین کہتا ہے گولی سے اڑا دوں گا، سید کا حکم یہ ہے میں تھکا ہوا ہوں، مجھے سونے دو، مجھے اٹھانا نہیں ہے، میں تجھے اس مشکل کشا کا تعارف کرواؤں۔ تو تھکا ہوا آئے، تو اکیلا آ، تو جماعت کے ساتھ آ، تو تنہائی کے اندر آ، تو رات کی تاریکی میں آ، تو دن کے اجالے میں آ، تو اپنی زبان میں کلام کر، تو گونگا ہے زبان سے نہ کو، آئے گا، جب بھی آئے گا وہی بات پھر کہوں گا۔ قرآن کو پڑھا کر، قرآن تیرے گھر کے اندر، قرآن کو پڑھا کر، قرآن نے اعلان کر کے کہہ دیا مشکل کشا تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور انسان، بھلے انسان، بے وقوف انسان، اور مسلمان کلمہ پڑھنے والے، اس شارک سے زیادہ قریب اللہ زندہ کو چھوڑ کر جو سوتا نہیں سلایا کرتا ہے، جو کھاتا نہیں کھلایا کرتا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ تمہیں کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، تمہیں سلاتا ہے، سوتا نہیں، تمہیں پلاتا ہے، پیتا نہیں، اس زندہ کو چھوڑ کر تو غیروں کے دروں پر گیا، غیروں کی قبر پر پہنچا۔ میں تجھے قرآن پڑھ کر نہ سناؤں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ تو وہ ہے، تو زبان سے بول نہیں سکتا، گونگا ہے، میں تجھے مسلک کے اہل حدیث بتلاؤں، وہ اللہ تو وہ ہے انہ علیم بذات الصدور، زبان بعد میں ہلے گی، الفاظ کلمات بعد میں تبدیل ہوگے، اللہ تیرے دلوں کے راز کو پہلے ہی جان لیتا ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، تیری ولیوں سے اعلیٰ، تیرے بزرگوں سے اعلیٰ، تیرے عبداللوں سے اعلیٰ، تیرے غوثوں سے اعلیٰ، غوث آدم سے اعلیٰ، اللہ کا پیغمبر ہے، اولو العزم 5 پیغمبر ہے، ان پیغمبروں کے اندر سے ایک پیغمبر کہتے کیا ہے، کس کو پکارا تھا، جس کو وہابی پکارتا ہے، کس کو بلایا تھا، جس کو اہل حدیث بلاتا ہے، کس سے مدد مانگی تھی، جس سے اہل توحید مدد مانگتے ہیں۔ قرآن پڑھا کر، قرآن کا پیغام ہے، سید زادہ ہوں، میرے نانا نے بھی قرآن سنایا تھا، میں بھی قرآن سناتا ہوں، قرآن کا اعلان ہے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں فدعا ربا انی مغلوب فانتصر، کس سے مدد مانگی تھی، اپنے رب کو پکارا تھا، موضوع ثابت ہوا، مشکل کشا صرف ایک اللہ، حاجت روا صرف ایک اللہ، دینے والا صرف ایک اللہ۔ اور لوگوں یہی پیغمبر ہے، اس نے ایک اور موقع پر کہا اللہ یہ بڑے مشرک پلیت ہو گئے ہیں، زمین مشرکوں سے بھر گئی ہے، 80 کے قریب مسلمان ہیں، اب کیا دعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ زمین پر کسی مشرک کو زندہ نہ چھوڑ،
ایک مشرک نہ بچا، سارے ہی مر گئے۔ کشتی میں اہل ایمان سوار ہو گئے، کشتیوں والوں کو نجات دے دی۔ اور لوگوں مجھے بتلا، تیرا علی، تیرا نبی، تیرا کتب، تیرا ابدال مانگتا ہے تو ان سے جا کر جو فوت ہو چکے ہیں، صدیاں بیت گئی ہیں۔ علی نے کس سے مانگا؟ نبی نے کس سے مانگا؟ امام الانبیاء نے کس سے مانگا؟ اس سے مانگ جس سے یہ اولیاء مانگتے رہے، اس سے مانگ جس سے یہ صلحاء مانگتے رہے، اس کو پکار جس کو یہ شہداء پکارتے رہے، اس سے مدد طلب کر جس سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد طلب کرتے رہے۔ یہی پیغمبر ہے، سامنے بیٹا کھڑا ہوا ہے، کنعان اس کا نام ہے، اپنے سگے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کافر نہ بن، غیروں کو نہ پکار۔ اور سنو، توجہ سے سنو، سید زادے کا اعلان ہے، اللہ کا نبی ہے، پیغمبر ہے، اپنے بیٹے کو کہتا ہے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے میری کشتی میں سوار ہو جا، کافر نہ بن۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارے وہ مسلمان نہیں ہوتا، جو اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو پکارے اس کا ایمان نہیں ہوتا۔ باپ پیغمبر ہے، بیٹا ہے، کنعان ہے، لخت جگر ہے۔ بیٹے نے کیا کہا تھا جو آج کا پلیت کہتا ہے؟ بیٹے نے کیا کہا تھا جو آج کا مشرک کہتا ہے؟ بیٹے نے کیا کہا تھا جو آج کا کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے؟ بیٹے نے کیا کہا تھا؟ ابا جان آپ کیا کہتے ہیں؟ کشتی میں سوار ہو جاؤں؟ اور نہیں، میں اس سامنے قال صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ شاہ مجھے بچا لے گا۔ لات شاہ مکہ والوں کو بچاتا تھا، پہاڑ شاہ مجھے بچا لے گا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں مشرک کی نظر سبب پر ہوتی ہے، مواہب کی نظر رب پر ہوتی ہے۔ مشرک کی نظر سبب پر ہوتی ہے، پہاڑ اونچا ہے، اس کے کنارے تک پانی نہ پہنچ پائے گا، مواہب کی نظر رب پر ہوا کرتی ہے کہ رب تک ہر انسان کی صدا پہنچتی ہے۔ لوگوں قرآن کو پڑھا کر پھر وہی پیغام ہے، گالیاں نہ دوں گا، حوالے میرے نوجوان فاضل مناظر اسلام نے بہت بتلا دیے۔ آج قرآن کا سبق مجھ سے سیکھو، قرآن ان کو پڑھاؤ، قرآن ان کو سناؤ، قرآن ان کے دلوں کے زنگ کو دھو ڈالے گا۔ قرآن بینات ہے، ابھی پیغمبر دیکھ رہا ہے، لخت جگر ہے۔ قرآن کہتا ہے قال صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، قرآن کہتا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ اے مسلمان توجہ سے سن، اے کلمہ پڑھنے والے توجہ سے سن، گھروں میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں توجہ سے سنو، پیغمبر ہے، پیغمبر کا اعلان مسلک اہل حدیث، پیغمبر کی دعوت مسلک اہل حدیث۔ پھر کیوں نہ کہوں جب سے آسمان بنا، زمین بنی، انبیاء آنے لگے، اس وقت سے مسلک اہل حدیث، توحید اس وقت سے تھی، آج بھی توحید ہے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ پیغمبر نے کہہ دیا بیٹا پہاڑ نہیں بچایا کرتا، بابا نہیں بچایا کرتا، بزرگ نہیں بچایا کرتے، بزرگ نہیں مشکلیں حل کیا کرتے۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے اس عذاب سے تجھے کوئی نہ بچائے گا الا من رحم، سوائے اس کے جس پر اس کی رحمت برسے، اور رحمت صرف اہل توحید پہ برسا کرتی ہے۔ اور لوگوں قرآن کو سنا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ بیٹا بھی یہ بات کر رہا ہے، باپ جواب دے رہا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اللہ نے پانی کو حکم دیا، یہ پانی میرے رب کی فوج، یہ آسمان میرے رب کی فوج، یہ زمین میرے رب کے حکم کے ساتھ چل رہی ہے اور قائم ہے، ہلتی ہے اور موجود رہتی ہے۔ اور مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں، آیا پانی ابا جی کے سامنے، آنکھوں کے سامنے اس کے مشرک بیٹے کو لے کر پانی چلتا بنا، غرق ہو گیا۔ باپ نبی ہے، نوح علیہ السلام ہے، مشکل بیٹے کی حل نہ کر سکا، موضوع ثابت ہوا۔ ثابت کیا ہوا؟ مشکل کشا صرف ایک، اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ آئیے قرآن ایک اور جگہ سے سنتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو بیٹے آ کر کہتے ہیں ابا جی اس میرے بھائی کو ہمارے ساتھ سفر پر بھیج دیجئے۔ لے گئے، لے جانے کے بعد کہتے ہیں ابا جی انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا
ولو كنا صادقین وجاءوا على قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم. قرآن کہتا ہے لے گئے جھوٹ موٹ سے قمیص پر خون لگا کر آئے. ابا جی اس بھائی ہمارے کو بھیڑیا کھا گیا ہے، پیغمبر ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، پتہ نہیں لگ رہا کیا ہوا ہے. اور لوگوں آخر کیا ہوا؟ بڑا لمبا واقعہ ہے، بات کو ختم کرتے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غم کرتے رہے، روتے رہے، اپنے بیٹے کو یاد کرتے رہے. ایک اور موقع آیا، اللہ نے ان بھائیوں کو مصر میں لے گیا. وہاں جا کر اس یوسف علیہ السلام جو مصر کے بادشاہ بن چکے تھے، اپنے سگے بھائی بنیامین کو روک لیا. بھائی پلٹ کر آئے، ابا جی پھر کہتے ہیں اے ابا جان اگر ہم سچ بھی ہو آپ یقین نہ کریں گے. پیغمبر نے کہا بل سولت لکم انفسکم، لوگوں تم نے یہ بات اپنے پاس سے گھڑ لی ہے. لوگوں سنو فصبر جمیل، میں تو صبر کرتا ہوں. رونے لگ گئے. یہ پیغمبر ہے، 11 بیٹوں کا باپ، اللہ کا نبی ہے، نبی کا باپ ہے. اور لوگوں کیا کہتے ہیں؟ یا آصفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم. روتے روتے ہوئے کہتے ہیں ہائے افسوس، آنکھیں سفید ہو گئی، اندھے ہو گئے، بینائی ختم ہو گئی. بیٹوں نے کہا آپ رو رو کر اپنی جان کو ہلکان کر لیں گے. اور لوگوں پیغمبر نے پھر آخری بات کیا کہی تھی؟ قرآن کو پڑھا کر، قرآن تیرے گھر میں، قاری تیرے گھر میں، حافظ تیرے گھر میں، شبینے تیرے گھر میں، قرآن خانیاں تیرے گھر میں، یاسین کی تلاوت تیرے گھر میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. بیٹوں نے کہا رو رو کر ہلکان ہو جاؤ گے. ابا جی مت غم کیا کر. باپ نے کیا کہا تھا؟ او میرے مسلمان بھائیوں، مسلک اہل حدیث، میرا موضوع انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اور میرے بیٹوں میں اپنے غم کی شکایت، اپنے دکھ کا اعلان اپنے رب کے سامنے کر رہا ہوں. رب کو کہہ رہا ہوں جب یہ بات کہی، مصر سے بیٹے نے قمیض بھیجی، ابھی وہاں سے چلی تھی، باپ نے جب خبر دے دی اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. بتلاؤ یعقوب کا مسئلہ قرآن کے اندر سے اس کی مشکل کو حل جب نہ کیا، باپ پریشان ہے. بھائی سب کچھ جانتے ہیں، بھائیوں سے بھائی گم ہو گیا، باپ پریشان ہے. جب اللہ نے مسئلہ مشکل حل کرنا چاہا، اس نے ایک ہی بات کہی تھی، میں اپنی مشکلیں اپنے رب کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو اللہ نے مسئلہ حل کر دیا. وہاں سے بھی وہ قمیض چلی تھی، خوشبو پہنچ گئی، آنکھوں پہ ڈالی، اللہ نے آنکھوں کی بینائی بھی ٹھیک کر دی. قرآن پڑھا کر، قرآن کی تلاوت کیا کر. قرآن توحید ہے، قرآن نور ہے، قرآن دلائل ہے، قرآن بینات ہے. قرآن کے ساتھ ساتھ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، محمد کی حدیث بھی پڑھا کر. تجھے محبت آئے گی، پیار آئے گا. فرق صرف یہ ہے ہم بھی حدیث پڑھتے ہیں، تم بھی دورہ حدیث کرتے ہو، ہم بھی بخاری پڑھتے ہیں، تمہیں بھی دورہ بخاری کے پڑھتے ہیں. فرق یہ ہے تم حنفی اینک لگا کر پڑھتے ہو، ہم محمدی اینک لگا کر پڑھتے ہیں. فرق ہے، پڑھتے تم بھی ہو، پڑھتے ہم بھی ہیں. تمہارے آنکھوں پر حنفی اینک چڑھی ہوئی ہے، ہماری آنکھوں پر محمدی اینک ہے. جب وہ پیغمبر کی اینک سے پڑھے گا، محمدی محبت سے پڑھے گا، اللہ کی قسم تجھے مشکل کشا نظر آئے گا. تو ایک اللہ حاجت روا نظر آئے گا، تو ایک اللہ دینے والا نظر آئے گا، تو ایک اللہ چھیننے والا نظر آئے گا، تو ایک اللہ تجھے حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. علماء کی بڑی جماعت موجود ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر کی بیوی ہے. جس پیغمبر کو تو کہتا ہے وہ مشکل کشا ہے، جس پیغمبر کو تو اپنے گھر میں بلاتا ہے، مرحبا آمد ہے یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتا ہے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ان کو پڑھ لیا کر. اور اس بخاری کی روایت کے اندر اللہ کا قرآن بھی موجود ہے. سورۃ نور کی تلاوت کر لیا کر. آج باتیں قرآن سے رب کروا رہا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، بیمار ہو گئی. مستح کے ساتھ باہر نکلی. عورت سے جب بات سنی، مستح کو گالی دی. آپ نے فرمایا کیوں ایسا کہتی ہو؟ کہا تم نہیں جانتی کیا ہو گیا ہے؟ کہا تیرے اوپر یہ ناپاک الزام لگا ہے. گھر میں پلٹی، کہتی ہے مہینے سے تو بیمار تھی ہی تھی. جب پتہ لگا میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں، عائشہ نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ
ناپاک کام کیا ہے، تھرا اٹھی، موت آنے لگی، کلیجہ منہ کو آنے لگا، دل پھٹنے لگا، جان گئی کہ جو بیماری کے اندر پیغمبر کی محبت ہمیشہ میسر آئی اس لیے نہیں آ رہی، پیغمبر کے کانوں کو بھر دیا گیا، پیغمبر کو باتیں پہنچا دی گئی۔ آپ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر اپنے بابا کے گھر نہ چلی جاؤں، گھر چلی جا۔ اجازت مل گئی، اللہ کے پیغمبر کی یہ بیوی عائشہ طاہرہ مطہرہ گھر کے اندر چلی گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ اور لوگوں، تو کہتا ہے یہ مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب، مختار کل، میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ اسی حدیث سے سارا ہی مسلک اہل حدیث ثابت کر سکتا ہوں۔ جہالت کی دنیا میں نہ خود رہتا ہوں نہ کسی کو رہنے دیتا ہوں، علمی دنیا میں رہا کر، قرآن کو پڑھا کر، احادیث مبارکہ کو پڑھا کر، کائنات کی یہ ماں ام المومنین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی عائشہ صدیقہ اپنے گھر چلی گئی۔ ماں کو کہتی ہے سنا ہے آپ نے؟ کہا جانتی ہوں۔ جب یہ خبر ملی کہ ماں کو بھی پتا ہے، پوچھا میرے بابا ابو بکر کو بھی پتا ہے؟ کہا اس کو بھی پتا ہے، تیرے بارے میں یہ الفاظ لوگ کہہ رہے ہیں، منافقین کی زبان لمبی ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی یہ بیوی کہتی ہے جب میں نے یہ سنا میرے بابا کو پتا ہے، زاروں کے تار رونے لگ گئی، ایسا لگتا تھا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اونچی آواز سے جو روئی، آسمان کا رب بھی دیکھ رہا ہے۔ پیغمبر کریم اپنی بیوی کو بابا کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ اوپر چھت کے اوپر بابا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نیچے آ کر پوچھتے ہیں عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ کہتی ہے آپ کو خبر ہے؟ کہا خبر ہے۔ اور لوگوں 50 دن سے اوپر گزر گئے، آج میری بیوی کے بارے میں، آپ کی بہن کے بارے میں، آپ کی ماں کے بارے میں، میری بیٹی کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے، ہم اس کی زبان کھینچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لوگوں، کائنات کا امام ایک مرتبہ منبر پر چڑھ کر کہہ دیتے لوگوں عائشہ پاک ہے، میں محمد کہتا ہوں میں نے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، 40 سال تمہارے اندر گزارے، کبھی بچپنے میں جھوٹ نہیں بولا، جوانی میں جھوٹ نہیں بولا، اپنے رب کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، میں سچ کہتا ہوں عائشہ پاک ہے۔ محمد کریم یہ مشکل حل نہیں کر سکے۔ اور لوگوں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 50 دن گزر گئے۔ اللہ کے پیغمبر پوچھتے پھرتے ہیں، آسمان کا مالک مشکلیں حل نہیں کر رہا۔ دیکھتے ہیں پیغمبر کو، آپ اسامہ کو بلا کر کہتے ہیں اسامہ، عائشہ میری صدیقہ مجھے بتلا تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جو مشکل کشا ہو وہ یوں سوال کیا کرتا ہے، جو عالم الغیب ہو وہ یوں پوچھا کرتا ہے، جو مختار کل ہو وہ اپنی عزت کے بارے میں غیروں سے ایسے سوال نہیں کیا کرتا۔ اور مسلمان، یہی مسلک اہل حدیث، یہی کائنات کا مسلک، یہی آسمان کا مسلک، یہی زمین کا مسلک، یہی فرشتوں کا مسلک۔ اللہ کی قسم وہ بھی مواحد ہے، ہم بھی مواحد ہیں۔ نہ وہ غیروں کو پکارتے ہیں نہ ہم غیروں کو پکارتے ہیں، نہ سجدہ سورج غیروں کو کرتا ہے نہ چاند سجدہ غیروں کو کرتا ہے۔ یہ آسمان اور زمین نہ کسی غیروں کو مشکل کشا مانتے ہیں نہ ہم مانتے ہیں۔ لوگوں، مسلمانوں، ٹھنڈے دل سے سوچو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، تنہائی میں سوچو، رات کی تاریکی میں سوچو، جماعت میں بیٹھ کر سوچو، مفتیوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر سوچو، علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر سوچو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 دن سے اوپر ہو گئے، عصر کی نماز ہو گئی، اللہ کے پیغمبر آتے ہیں، پوچھتے ہیں اسامہ سے۔ اسامہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی، میں نے خیر کے علاوہ عائشہ کو کچھ نہیں پایا۔ علی کو بلا کر کہتے ہیں، علی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر، آپ پر کسی نے کوئی، اللہ نے عورتوں کے بارے میں کوئی تنگی نہیں کی ہے۔ اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، مشکل کشا ہو پھر تحقیق کیا کرتا ہے۔ اپنے گھر کی عورت سے پوچھو، لونڈیا سے پوچھو۔ لونڈیا بریرہ کو بلا لیا گیا، پوچھا، کہا، اور حدیث کے الفاظ سنو، کہا حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر مختلف روایتیں اور مختلف الفاظ کے ساتھ، بریرہ تو مجھے کیا مانتی ہے؟ کہا اللہ کے نبی، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کہا سچ بتلا، سچ نہ بتلائے کی سزا ملے گی۔ میری عائشہ، کہا اللہ کے پیغمبر، ایک ہی غلطی دیکھی، بچی ہے چھوٹی سی، آٹا گوندتی ہے، کھلا چھوڑ کر چلی جاتی ہے، پڑوسن کی بکری آ کر
آٹا کھا لیتی ہے، اس کے علاوہ میں نے عائشہ میں کچھ نہ دیکھا۔ عمر بن خطاب کو بلایا، پوچھا اے عمر تیری کیا رائے ہے؟ عمر نے بے ساختہ کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، آؤ مسلک اہل حدیث سمجھاؤں۔ عمر سے پوچھا، عمر کہہ دیتے اللہ کے نبی آپ تو لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، اللہ کے نبی آپ تو عالم الغیب ہیں، اللہ کے نبی آپ تو مشکلوں کو حل کرنے والے ہیں، اپنے گھر کی مشکل کو خود ہی حل کر لو۔ اور لوگوں، عزت دار لوگ اپنے گھر کی بات کو باہر نہیں نکالا کرتے۔ عزت دار لوگ مجھے بتلا، تیرے نبی کی عزت، میرے نبی کی عزت، تیرے امام کی عزت، میرے پیغمبر کی عزت، ساری دنیا کی عزتیں ٹھکرائی جا سکتی ہے، محمد کی عزت اور عظمت پر دنیا کی عزتیں اور عظمتیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ ثابت یہ ہوتا ہے نبی مشکل حل کرنے پر قادر نہیں تھا۔ آئے پوچھا، اسامہ سے پوچھا، علی سے پوچھا، عمر سے پوچھا، جب پوچھ لیا عمر نے کہہ دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ آئے اللہ کے نبی ابو بکر کے گھر میں پہنچ گئے، عصر کے وقت ہے، الفاظ توجہ سے سنو، موضوع ثابت کر کر جاؤں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ آ کر کہتے ہیں عائشہ تیرے بارے میں مجھے یہ بات پہنچی ہے، اے عائشہ آخر تو بھی آدم کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہے، عائشہ اگر تو نے غلطی کر لی ہے توبہ کر لے، توبہ کر، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ سے ڈر جا، اگر تو پاک ہوئی تو اللہ تیری برات کو ظاہر کر دے گا، آخر تو بھی آدم کی اولاد ہے، غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لے۔ اور لوگوں، جو مشکل کشا ہو اپنی بیوی کو ایسے نہیں کہا کرتا، جو مشکلیں حل کرنے پر قادر ہو وہ ایسا نہیں کیا کرتا۔ اور مسلمانوں اپنے دلوں پر ہاتھ رکھو، عائشہ کا جواب بھی سن لو، عائشہ نے کیا کہا تھا، اس کے جواب نے بھی مسلک اہل حدیث ثابت کر دیا۔ کیا کہا اللہ کے نبی، اگر میں یہ کہوں آپ کے کان لوگوں کی باتیں سن سن کر اس بات کو سچ مان چکے ہیں، اگر میں یہ کہوں میں نے گناہ نہیں کیا، اور اللہ کی قسم اللہ خوب جانتا ہے میں نے گناہ نہیں کیا، آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو مسلک اہل حدیث، کیوں اپنی مشکل کو حل نہ کر سکے؟ آؤ اے اللہ کے نبی، اگر میں یہ کہوں میں نے گناہ کیا ہے، مالک خوب جانتا ہے میں نے گناہ نہیں کیا، اگر میں یہ مان لوں آپ ماننے کے لیے تیار ہے؟ غصے کے عالم میں کہتی ہے، پھر پیچھے آئیے، اگر آپ موجود ہیں دماغی لحاظ سے میری تقریر کے پیچھے چلیے، پھر وہی کہا۔ عائشہ نے غصے میں کہتی ہے مجھے یوسف کے بابا یعقوب کا نام یاد نہ رہا، میں نے کہا میری مثال اور آپ کی مثال یوسف کے بابا کی طرح ہے، فصبر جمیل، میں صبر کرتی ہوں۔ آؤ موضوع ثابت ہوا، کائنات کے اندر عورتوں میں سب سے اعلیٰ ام المومنین عائشہ صدیقہ، باپ امت کے انسانوں میں نبی کے بعد سب سے اعلیٰ، خامد تاجدار انبیاء، سید المرسلین، شافی معشر، سید البشر، خیر البشر، خامد اتنا اعلیٰ، بیوی اتنی اعلیٰ، باپ سب سے افضل، مگر اپنی مشکلوں کو حل کر سکتے ہیں نہیں۔ اس مشکل کو کس نے حل کیا؟ ابھی وہی مجلس میں موجود ہے، اللہ کے نبی کے پیشانی پر، اللہ کے نبی کے پیشانی پر نقطے گرنے لگے، سمجھ گئی آسمان سے وحی آ رہی ہے، وحی اتر گئی، مکمل ہو گئی۔ اور لوگوں آؤ مسلک کے اہل حدیث تمہیں سناؤں، مشکل کشا کون؟ اللہ کے نبی مسکرا اٹھے، کہتے ہیں عائشہ مبارک ہو، رب نے قرآن اتار کر تجھے پاک کر دیا ہے۔ لوگوں عائشہ صدیقہ تجھے مبارک ہو، اور لوگوں آؤ مسلک کے اہل حدیث سمجھاؤں۔ مبارکباد ملی، ماں کہتی ہے عائشہ کھڑی ہو، پیغمبر کی تعریف کر، بابا آئے کہتے ہیں ہاتھ چوم کر، بیٹا کھڑی ہو پیغمبر کی تعریف کر۔ اللہ کے نبی کی بیوی عائشہ کہتی ہے نہیں کروں گی، اس رب کی تعریف کروں گی جس نے قرآن اتار کر مشکل کشا کون ایک اللہ ثابت کر دیا ہے۔
اگر قرآن پڑھتا چلا جاؤں، مریم کا واقعہ، ذکریہ کا واقعہ، قرآن پورا کا پورا رب محمد کی قسم مسلک اہل حدیث، اور مجھے کوئی ڈر نہیں، بواگ دہل علی وجہ البصیرت ادلہ رکھتا ہوں۔ اگر جنت چاہتے ہو تو اہل حدیث بننا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا نے ایک